الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو ہمارا سبق جو ہے سبق نمبر 1 چل رہا تھا۔ آج اتنا تو ہم پڑھا چکے ہیں، آج یہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تنبیہ، مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہے، لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 اسم کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل اور ان وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم۔ تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور مرفوع کہلانے والے اسم 8 ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں صرف 6 کا جو ہے استعمال بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے نصب۔ فتح، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ نصب کسے کہتے ہیں؟ فتح، کسرہ، الف اور یا کو۔ نصب، نصب ینصب، اس کا معنی آتا ہے نصب دینا، باب نصرہ سے ہے۔ تو نصب کے اندر 4 چیزیں ہیں، ایک فتح ہے اور ایک کسرہ ہے اور ایک الف ہے اور ایک یا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہی کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ آپ اگر اس میں متمکن کی جو وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں، نحو میر کے اعتبار سے 16 قسمیں، تو ان میں اگر آپ تلاش کریں گے تو صرف آپ کو نصب کے اندر یہ 4 چیزیں ہی ملیں گی حالت نصبی میں۔ اس وجہ سے نصب کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ اب وہ کس طرح ہے؟ جیسے آپ نکالیں اس میں متمکن کی 16 قسمیں اور ان میں آپ تلاش کریں، تو آپ حالت نصب والی میں آپ تلاش کریں۔ تو پہلی قسم مفرد منصرف، اور پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم جاری مجرائے صحیح، تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ تو ان جو ہے تینوں قسموں میں آپ تلاش کریں کہ اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ آیا۔ تو یہاں پر اس اعراب میں نصب کی حالت میں فتح آیا، یعنی زبر آیا، تو یہاں سے ہم نے فتح کو لیا۔ اب اس کے بعد آپ آئے جمع مؤنث سالم، چوتھی قسم، اس میں اعراب کیا؟ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں کسرے، حالت نصبی میں اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہے، تو حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہے، تو لہذا یہاں پر ہمیں کسرہ حاصل ہوا۔ کہتے ہیں ہن مسلمات رأیت مسلمات ومررت بمسلمات، یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ، تو نصب کی حالت میں ہمیں یہاں پر جو ہے کسرہ حاصل ہوا۔ تو اب نصب کے اندر 2 چیزیں ہو گئی، ایک فتح اور ایک کسرہ، 2 چیزیں۔ اب ہمیں الف اور یا کو تلاشنا ہے، تو آپ جائیں جو ہیں غیر منصرف میں تلاش کریں، 5ویں قسم، تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کو فتح ہی ملے گا نصبی حالت میں۔ اب آپ جائیں اسماء 6 مکبرہ میں، تو وہاں پر ہمیں نصب کی حالت میں الف ملتا ہے۔ کہتے ہیں جاء ابوک رأیت اباک ومررت بابیک، تو جاء اباک، جاء ابوک رأیت اباک، اباک، یہ حالت نصبی میں، تو یہاں پر جو ہے ہمیں حالت نصبی میں الف حاصل ہوا۔ 3 نصب کے اندر چیزیں آ گئی، فتح، کسرہ، الف۔ اب یا کو تلاشنا ہے، اب یا آپ کو بہت جو ہے اچھے طریقے سے مل جائے گی۔ آپ جائیں تثنیہ میں یا پھر جو ہے جمع میں، ان دونوں میں جو ہے حالت نصبی میں تثنیہ کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، تثنیہ کا اعراب، تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، کہ یا ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو حالت نصبی میں ہمیں یا حاصل ہو گئی، اور جمع میں بھی حالت نصبی اور جری میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، وہاں پر بھی یا ہے، تو یہاں سے ہمیں یا حاصل ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ تلاش کر لیں، آپ کو نہیں ملے گا کہیں ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ کو نصب کے اندر اور کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی، تو اس لیے نصب کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہے، فتح، کسرہ، الف اور یا۔ منصوب
وہ اسم ہے جس پر فتح یا کسرہ یا الف یا آئے۔ منصوب جس پر نصب آئے، اب نصب کی تعریف آپ نے پڑھ لی تو ڈائریکٹ مصنف نے یہی کہہ دیا کہ منصوب وہ اسم ہے جس پر فتح آئے یعنی زبر آئے، کسرہ یعنی زیر آئے، یا الف آئے یا آئے۔ جیسے المسلمہ منصوب ہے، المسلماتی اور منصوب ہے حالت نصبی میں، یہ ہے یہاں پر زبر کے ساتھ ہے، المسلمہ میم پر زبر ہے، المسلماتی یہاں پر حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہے تاکہ نیچے زیر ہے، اور ابا زید میں حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہے، ابا الف کے ساتھ، اور المسلمین المسلمینہ میں حالت نصبی میں یا کے ساتھ ہے۔ تو یہ صورت ہو گئی، منصوب وہ اسم ہے جس پر فتح یا کسرہ یا الف یا ہے۔ اب نیچے کہتے ہیں کہ اس میں منصوب کی تعداد کل 12 ہے، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 اسم استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے مفعول بھی، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہو، حال، تمیز، ان وغیرہ کا اسم، کان وغیرہ کی خبر وغیرہ۔ 8 اسم کا استعمال کیا گیا ہے، اور جو 4 ہے ان چاروں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب نیچے ہے جر۔ اب یہ سب آپ نے پڑھ ہی لیا ہے، جو ہیں کہ منصوبات 12 ہوتے ہیں، مرفوعات 8 ہوتے ہیں، ہدایت النحو میں بھی ہے اور جو ہیں نحومین وغیرہ میں بھی ہے۔ جر کسرہ، فتح اور یا کو کہتے ہیں جر۔ جر کا معنی جو ہوتا ہے وہ کھینچنا، جرہ یجر سے، باب نصرہ سے کھینچنا، اور جو ہے جر کے اندر 3 چیزیں ہیں، کسرہ، فتح اور یا۔ جر کے اندر 3 چیزیں یعنی زیر، زبر اور یا۔ ان کے علاوہ یہی 3 چیزیں کیوں ہیں؟ تو آپ وہی میں نے جو طریقہ بتایا کہ آپ اسم متمکن کے اندر تلاش کریں کہ ہمیں کتنی چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ اسم متمکن کی 16 قسموں میں اگر آپ تلاش کریں گے تو ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا، یا تو کسرہ ملے گا یا فتح یا جا، ان کے علاوہ اور آپ کو دوسرا نہیں ملے گا جر کی حالت میں۔ تو اس لیے جر کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہے، کسرہ، فتح اور یا۔ حالت جری میں آپ تینوں قسموں میں پہلے والی تینوں قسم میں جائیں تو وہاں پر حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہے، تو وہاں پر سے ہمیں کسرہ حاصل ہوا۔ اور آپ غیر منصرف میں چلا جائیں تو غیر منصرف سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ حالت جری میں فتح کے ساتھ غیر منصرف سے ہمیں فتح حاصل ہوا، اور یا جو ہیں اب تثنیہ اور جمع میں چلے جائیں تو وہاں پر حالت جری میں تثنیہ کا اعراب، حالت جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور جمع میں یا ما قبل واو، یا ما قبل یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، تو حالت نصبی اور جری میں جمع کا اعراب جو ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ تو وہاں پر موجود ہے۔ تو حالت جری میں آپ کو جرم کے اندر ان 3 چیزوں کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اس متمکن کی 16 قسموں میں آپ تلاش کر لیں، ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ کو کوئی بھی دوسرا نہیں ملے گا، اس لیے جر کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہے، کسرہ، زبر اور یا۔ مجرور، مجرور وہ اسم ہے کہ جس پر حرف جر داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو، جس پر حرف جر داخل ہو۔ مجرور جس پر جر آئے، اب چونکہ ڈائریکٹ مصنف نے بیان کر دیا، اب جر کسے کہتے وہ آپ تعریف یاد کریں، آپ کو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو مجرور ڈائریکٹ مصنف نے وہی تعریف بیان کر دی کہ مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو، جیسے کہ علی المسلمی، علی المسلمی تو یہ مجرور ہے کیونکہ اعلیٰ حرف جر داخل ہے، المسلمی مجرور ہے۔ علی ابراہیم یہ بھی مجرور ہے اعلیٰ حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے۔ علی ابی زید یہ بھی مجرور ہے۔ علی المسلمین، علی المسلمین یہ سارے کے سارے حالت جری میں ہیں۔ اور جیسے ولد المسلم، ولد ابراہیم، ولد ابی زید یہ تمام مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ولد ابراہیم، ولد ابی زید، تو آپ دیکھ لیں کہ جو ہیں علی المسلمی، مسلمی، تو یہاں پر آپ دیکھیں زیر آیا، اور علی ابراہیم یہاں پر زبر آیا لیکن ہے حالت جری میں، تو حالت جری میں زبر آیا، اور علی ابی زید، علی المسلمین، علی المسلمین یہاں پر یا آیا۔
علی المسلمین، علی المسلمین یہاں پر یا آ گئی، ولد المسلمی ولد ابراہیم ولد ابی زید، غلام المسلمین امام المسلمین۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ لفظ مستعمل کلام عرب میں دو قسم پر ہوتا ہے، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مفرد جو ایک پر دلالت کرے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اس کی تین قسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ اور مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلمے سے حاصل ہو تو وہ مرکب ہے۔ اب مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی دو قسم ہو جاتی ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی دو قسم ہوتی ہے، جملہ اسمیہ اور وہ جملہ فعلیہ جو یہاں پر موجود ہے، اور جملہ انشائیہ وہ الگ ہے۔ مرکب غیر مفید کی بھی نحو میر وغیرہ میں اقسام موجود ہے، لیکن میں نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو آیا تو اس کی تقسیم گنا دی۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ جو ہے جملہ خبریہ کے اقسام ہے، اور جملہ خبریہ اس کا مقسم ہے اور یہ آپس میں قسیم ہے۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ یہ آپس میں قسیم ہے، اور اس کا مقسم جو ہے وہ جملہ خبریہ ہے، اور جو ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ یہ جملہ خبریہ کے اقسام ہے۔ تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جس کا سب سے پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو، جیسے کہ زید عالم یا زید ضرب۔ زید عالم ہے، یا آپ زید کو پہلے لائے اور فعل کو بعد میں لائے ضربہ، تو جس کا پہلا جز اسم ہو وہ بھی جو ہے جملہ اسمیہ ہوگا، جیسے کہ زید ضرب یا زید عالم جملہ اسمیہ ہے۔ اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے کہ علم زید، علم زید، زید نے جانا، جس کا پہلا جز فعل ہو۔ تو یہاں پر پہلا جز چونکہ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن زید علم اگر کہا جائے اور زید کو پہلے لایا جائے تو پھر یہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ جملہ فعلیہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پہلا جز جو ہو وہ فعل ہو۔ اب یہ ہدایت موجود ہے، جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل اور یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔ جملہ فعلیہ کے اندر جو ہے مسند الیہ کو کیا کہیں گے؟ فاعل، اگر فعل معروف ہے تو فاعل کہیں گے، یا اگر فعل مجہول ہے تو نائب فاعل کہتے ہیں، اور مسند کو فعل کہیں گے۔ اب یہ نیچے مشق دیا ہوا ہے، یعنی اس میں آپ مشق کر لیں۔ مشق، مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر مبتدا، خبر، فعل، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ۔ نیچے لکھا ہے اللہ یکتا ہے، عربی کیا بنے گی؟ اللہ واحد۔ تو یا جو ہے تو آپ یہاں پر دیکھ لیں اللہ یکتا ہے، تو یہاں پر مبتدا کون ہے؟ اللہ ہے، اور خبر واحد۔ رسول مہربان ہے، الرسول رؤوف، یہ بھی جملہ اسمیہ کی ترکیب ہے، اور پہلا والا بھی الرسول مبتدا ہے اور مہربان یہ اس کی خبر ہے، الرؤوف رؤوف خبر۔ قرآن سچا ہے، القرآن صادق، القرآن مبتدا، صادق اس کی خبر ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ پڑھی گئی کتاب، قرئ الکتاب، پڑھی گئی کتاب، تو یہاں پر پڑھی گئی جو ہے یہ مسند ہے، اور کتاب مسند الیہ ہے، یا کتاب نائب فاعل ہے، کتاب جو ہے نائب فاعل اور مسند الیہ ہے، اور پڑھی گئی کتاب یہ مسند ہے، فعل اور فعل ہے۔ دیوار لمبی ہے، الجدار طویل، دیوار لمبی ہے، تو الجدار یہ بھی جملہ اسمیہ کی ترکیب ہے، دیوار یہ مسند الیہ ہے اور لمبی مسند ہے۔ سڑک پختہ ہے، الشارع معبد، الشارع مبتدا، معبد خبر، تو یہ بھی جملہ اسمیہ کی ترکیب ہے۔ پڑھا میں نے، قرأت، یہ جملہ فعلیہ کی ترکیب ہے۔
میں نے یہ مسند الیہ اور پڑھا کس کو؟ تو وہ مسند ہے، پڑھا مسند ہے، کیونکہ پڑھنے کی نسبت جو ہے میں نے کی طرف ہے کہ میں نے پڑھا، میری طرف ہے۔ تو جو ہے جس کی نسبت کی جائے اسے مسند، اور جس کی طرف کی جائے اسے مسند الیہ۔ تو میں نے مسند الیہ اور پڑھنا یہ مسند ہے۔ گھڑی قیمتی ہے، الساعۃ ثمینۃ، گھڑی قیمتی ہے۔ تو الساعۃ یہ بھی جملے ثمینۃ یہ بھی جملے اسمیہ ہے، الساعۃ مبتدا ہے اور ثمینۃ یہ خبر ہے۔ جا رہا ہے خالد، یذهب خالد، تو جا رہا ہے خالد، یذهب خالد۔ تو اب دیکھ لیں آپ یہاں پر یذهب یہ فعل ہے اور مسند ہے، اور خالد فاعل اور مسند الیہ ہے۔ لکھا گیا خط، کتبت الرسالہ، تو اور الخط کو مکتوب بھی بولتے ہیں، تو کتب المکتوب بھی آپ بول سکتے ہیں، کتبت الرسالہ لکھا گیا خط۔ کتبت یہ فعل اور مسند ہے، اور الرسالہ مسند الیہ اور نائب فاعل۔ میں مدرسے میں حاضر ہوں، انا حاضر فی المدرسہ، میں مدرسے میں حاضر ہوں، تو میں جو ہوں یہ مسند الیہ، اور حاضر ہونے کی نسبت میری طرف کی گئی تو حاضر مسند ہے۔ لکھا بکر نے، کتب بکر، لکھا بکر نے، لکھنے کی نسبت بکر کی طرف کی گئی، بکر فاعل ہے اور مسند الیہ ہے، اور لکھنا کتبہ یہ فعل ہے اور مسند ہے۔ پانی گرم ہے، الماء حمیم، تو پانی مسند الیہ جملہ اسمیہ ہے، اور گرم جو ہے مسند ہے، الحمیم مسند۔ لکھ رہا ہے زید قلم سے، یکتب زید بالقلم، زید لکھ رہا ہے قلم سے، تو زید مسند الیہ اور فاعل ہے، اور یکتب فعل اور مسند ہے، کیونکہ لکھنے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ بکر مسجد میں موجود ہے، بکر موجود فی المسجد، تو موجود ہونے کی نسبت بکر کی طرف کی گئی، موجود مسند ہے، اور بکر مسند الیہ مبتدا بھی ہے، اور موجود اس کی خبر مسند ہے۔ زید کو پڑھایا احمد نے، درس احمد زیدا، احمد نے زید کو پڑھایا احمد نے، تو احمد نے پڑھایا، پڑھانے کی نسبت احمد کی طرف ہے، پڑھایا مسند ہے اور فعل ہے، اور احمد مسند الیہ اور فاعل ہے۔ کل جائے گا بکر کانپور، کل جائے گا بکر کانپور، یذهب بکر غدا الی کانپور، غدا الی کانپور، تو جانے کی نسبت بکر کی طرف ہے، تو جانا جو ہے یذهب فعل ہے اور مسند ہے، اور بکر کی طرف نسبت کی گئی تو بکر فاعل اور مسند الیہ ہے۔ پرسوں جمعے کے دن میں بمبئی سے آیا، پرسوں جمعے کے دن میں بمبئی سے آیا، تو جو ہے جئت من ممبئی یوم الجمعۃ قبل الامس، میں ممبئی سے جمعے کے دن پرسوں آیا، پرسوں جمعے کے دن میں ممبئی سے آیا، آنے کی نسبت میری طرف ہے، تو میں نے جو ہے یہ جو ہے مسند الیہ اور فاعل ہے، اور آنا جو ہے یہ مسند اور فعل ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے سبق ہمارا جو ہے یہ سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔